بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب کوثر محی الدین صاحب، شہ نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار وہ سابقہ اراکین بلدیہ اور جناب غلام دستگیر پاشا صاحب، ہماری بہن جو ابھی یہاں پر آپ تمام سے خطاب کیا، میرے مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے جناب عزیز خان پٹھان صاحب کا، جناب راجندر یادو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے مختصر سے سیاسی زندگی میں بہت ہی کم مجھے ایسے موقع ملے دیکھنے کو کہ جب کسی ایک شخص کو بلدیہ کا ٹکٹ نہیں دیا جاتا جو سٹنگ کارپوریٹر ہوتا ہے تو وہ جماعت سے ان کی وابستگی جیسا پہلے ہوتی تھی وہ ایسا نہیں رہتی تھی، مگر پہلی مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ عزیز خان پٹھان صاحب اور راجندر یادو صاحب، ان کو مجلس کی طرف سے ان کے متعلقہ بلدی ڈویژن سے ٹکٹ نہیں ملنے کی اس کے باوجود بھی وہ بڑھ چڑھ کر مجلس کے انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے، اور جب ہم تمام میں اس طرح کا ایک ٹیم سپرٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے انفرادی عہدوں سے زیادہ ہماری پارٹی کی کامیابی ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی یقیناً نہ صرف ہم کو بلکہ عوام کو بھی ایک بڑا ہی اچھا مثبت پیغام ملتا ہے کہ مجلس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ وہ جماعت کو مضبوط اور مستحکم کرنا بھی یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مختلف سیاسی پارٹی کے دفاتر میں، آفیسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ گن فاؤنڈری بی جے پی کے دفتر میں تو کسی ایک بی جے پی کے ذمہ دار کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے، تو الحمدللہ وہ بدتمیزی اور اس طرح کی حرکتیں ہم مجلس میں نہیں دیکھتے ہیں۔ تیسری اہم بات جو آپ کے سامنے ابھی یہاں پر جناب کوثر محی الدین صاحب نے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ لنگر ہاؤس ڈویژن میں جو ترقیاتی کام انجام دیے گئے، میں صرف آپ سے یہ بات کہہ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کہ آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس بلدیہ کے انتخابات میں ہر سیاسی پارٹی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، مگر اگر آپ دیکھیں گے تو ٹی آر ایس پارٹی کے ایک پاور منسٹر ہیں جن کا نام جناب جگدیشور ریڈی صاحب ہے، انہوں نے یہ بیان دیا کہ بتاؤ بی جے پی والوں، کیا تمہارے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اسد الدین اویسی سے ملاقات نہیں کی؟ آپ اگر کانگریس کے ذمہ داروں کے بیانات کو دیکھیں گے تو ایک ملکاج گری کے کانگریس کے بڑے ایم پی ہیں، بہت زیادہ عقل مند ہیں، بلکہ ہوشیار نہیں بلکہ ڈیڑھ ہوشیار بننے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک سال پہلے راج بھون میں بلکہ میڈیا کو پریس کانفرنس کر کے دکھایا کہ اسد الدین اویسی موجودہ جو منسٹر آف ہوم ہیں وزارت داخلہ کے، ان کے ساتھ کھڑے رہ کر راج بھون میں بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر وہ سازش کر لیے۔ پھر کانگریس والے یہ بھی بولتے کہ مجلس بی ٹیم ہے، ووٹ کاٹتی ہے۔ بی جے پی کی طرف سے تو ماشاءاللہ روز کچھ نہ کچھ ان کے پاس سے مجلس اتحاد المسلمین ایم آئی ایم پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ کل مرکزی وزیر اطلاعات جناب جاوڈیکر صاحب حیدرآباد کو آئے،
آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ مجلس کو اگر کوئی ٹی آر ایس کو ووٹ دیتا ہے یا کانگریس کو ووٹ دیتا ہے تو مجلس کو ووٹ دینے کے برابر ہے. اور پھر کسی نے کہہ دیا بی جے پی کی طرف سے کہ حیدرآباد میں مجلس کی طرف سے 30,000 40,000 روہنگیاؤں کے نام ووٹر لسٹ میں آ گئے. اب کسی ایک چیپیدے شوربے نے کہہ دیا کہ مجلس کے جو صدر ہیں وہ جناح ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن بلدیہ کا ہو رہا ہے، نہ برقی کے بارے میں بات، نہ آبرسانی کے بارے میں بات، نہ روڈ کے بارے میں بات، نہ لائٹ یا سکول کا انتظام کے بارے میں بات. اگر ان تمام لوگوں کو کوئی مرد نظر آتا ہے تو اسد الدین اویسی نظر آتا ہے. کچھ بات نہیں کریں گے. اور سنیے بی جے پی کو یہ بتانا ہے کہ 2019 سے لے کے 2020 نومبر تک 23 نومبر تک آپ نے حیدرآباد کو، تلنگانہ کو کتنے پیسے دیے؟ مرکزی گورنمنٹ ہے، ڈیولیوشن آف ٹیکسز میں ہمارا حق بنتا ہے. اگر دلی میں بیٹھے ہوئے بادشاہ تلنگانہ کو، حیدرآباد کو دیتے ہیں تو کوئی خیرات نہیں دیتے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا اس میں یہ پروویژن ہے. میں پھر سے پوچھ رہا ہوں بی جے پی والوں سے کہ کتنا دیے آپ؟ سیلاب آیا، خاص طور سے حلقہ اسمبلی کاروان میں اوپر سے پانی آیا تو پورا آپ نے دیکھا کہ کتنی تباہی اور بربادی ہوئی. آپ نے کتنے پیسے دیے؟ بی جے پی نے ایک پیسہ نہیں دیا شہر حیدرآباد کے لوگوں کو. میں بی جے پی کے ووٹروں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے پوچھ لو کہ نریندر مودی کی سرکار نے حیدرآباد کی عوام کو ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا پیسے دیے. جب مرکزی ٹیم دلی سے حیدرآباد کو آئی، مجھے معلوم ہوا کہ حافظ بابا نگر ڈی آر ڈی او کے پاس وہ ہیں، تو میں وہاں پر گیا، گاڑی ان کی روک کر ان کو اتار کر یہ بات میں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ نریندر مودی کی حکومت شہر حیدرآباد بلکہ یہ جی ایچ ایم سی کی مدد کرے. اور میں آپ کے ذریعے سے حیدرآباد کی عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایک جیو ہے، گورنمنٹ آرڈر ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر دلی کی سرکار جب سیلاب یا پانی آتا ہے، گھر میں پانی آیا، اس سے ڈیمیج بھی ہوا تو 20 یا 25%، 20 یا 25% ریاست کی حکومت دے گی اور 75 یا 80% جو ہے وہ دلی کا پیسہ دیا جائے گا. جو آج لوگ 11,000 روپے کے لیے تکلیف میں ہیں، اگر نریندر مودی کی حکومت پیسے دے دیتی تو ایک ایک گھر کو 11,000 کے بجائے 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتے. 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتے. تو جہاں پیسوں کی بات آتی بی جے پی کے سامنے انہوں جناح ہے. ارے بھائی پیسے دو، کیوں نہیں دیے؟ تو نہیں، روہنگیاؤں کے نام ووٹر لسٹ میں ہے. ارے مدد کرو، تم آپ دلی میں بیٹھ کے آپ کرناٹکا کو دیے پیسے جہاں طوفان آیا، حیدرآباد کو کیوں نہیں دیے؟ نہیں، وہ لمبی شیروانی بڑا پریشان کرتا ہوں. ارے آپ کام نہیں کریں گے، پیسے نہیں دیں گے، مگر ووٹ ڈالنے کے لیے یہ تمام نفرت پیدا کرنا. اگر شہر حیدرآباد میں 40,000 نام ہیں روہنگیاؤں کے، تو میں بی جے پی کے لیڈروں کو چیلنج کر رہا ہوں، 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں پیارے، مجھے تم 1,000 نام دکھا دو ووٹر لسٹ سے. اور ووٹر لسٹ دارالسلام میں نہیں بنتی، ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا بناتا، ووٹر لسٹ اسٹیٹ الیکشن کمیشن بناتا. اور بی جے پی یہ بول کر امت شاہ کی توہین کر رہی ہے. بی جے پی یہ کہہ کر امت شاہ کو ایک کمزور ہوم منسٹر دکھا رہی ہے. جب امت شاہ صاحب ہوم منسٹر ہیں اور ان کے ناک کے نیچے 40,000 لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں آ جا رہے، تو کیا آپ تاتھیا کر رہے تھے؟
نکالو 1000 نام کے نام نکال کے بتاؤ نہیں قالی آئیں گے وہ ایسا کریں گے. اب میں ان کا جواب آپ کے ذریعے سے دے رہا ہوں. یہ بلدیہ الیکشن کی لڑائی یقیناً برقی بلدی آبرسانی کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ یہ لڑائی حیدرآباد کی یکجہتی کو برقرار رکھنے کی لڑائی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بردرہڈ، جس کو بار بار بابا صاحب نے کہا کہ بردرہڈ یکجہتی کو بنائے رکھنے کی لڑائی. یہ لڑائی صرف ووٹ لے کر کارپوریٹر یا رکن بلدیہ بنانے کی لڑائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حیدرآباد میں امن کو برقرار رکھا جائے. جب سے تلنگانہ بنا الحمدللہ شہر حیدرآباد میں کوئی گڑبڑ نہیں، چٹ پٹ واقعات ہوتے ہیں، مگر جو ماحول بنتا تھا کہ ٹینشن کا وہ الحمدللہ نہیں ہے. تو اس کا کریڈٹ کنچم لٹل مجلس کو تو دینا پڑے گا. لٹل اونلی اسمال اماؤنٹ مجلس کو دے دو آپ، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں دینا چاہتے. تو اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب آپ 1 تاریخ کے دن نکل کر ووٹ ڈالنے جائیں گے ان چیزوں پر غور کریے اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ پورے ملک میں 200 میونسپل کارپوریشن ہیں. کتنے میونسپل کارپوریشن ہیں؟ 200. ان 200 میونسپل کارپوریشن میں صرف گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ہی مجلس کی نمائندگی پر CAA NPR NRC کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا جو ملک میں کہیں پر بھی نہیں ہوا. یہ مجلس نے کیا تھا. گریٹر حیدرآباد کے میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں راجندر یادو کو یاد بھی ہوگا کہ CAA NPR NRC کے خلاف ہم نے ریزولوشن پاس کیا. تو یہاں پر مجلس کے ریزولوشن کی کوشش کے بعد مالیگاؤں کی بلدیہ میں ریزولوشن پاس ہوا. تو اس کی بھی بڑی تکلیف ہے بی جے پی کو کہ کہیں پر نہیں ہوا 200 میں، یہ کیسا کر دیے. اسی لیے مجھ پر الزام لگاتے ہیں. ارے تم جو الزام لگاتے لگاؤ، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں میں کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے ڈر کی بنیاد پر میں کام کر رہا ہوں. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو میری سیاسی لڑائی ہے وہ سماجی انصاف کی لڑائی ہے، وہ سوشل جسٹس کی لڑائی ہے. میں جو کام کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ غریب اور مظلوم عوام کو جب تک سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک ان کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے. میں جو کام کر رہا ہوں جماعت کا پرچم اٹھا کر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ملک کا بھارت کا سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں جمہوریت میں حصہ لے کر ان مظلوموں کو، ان بے آوازوں کی آواز بنوں. الزام لگتے رہے، انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر ایک پر الزام لگے اور الزام ان پر لگتے جو سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے ڈر کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہوں. اور یاد رکھو، تم الزامات جتنے لگانا چاہے لگا لو، تم جنا کہہ دو، کیا کیا کہنا چاہے کہہ دو، میں اپنا راستہ بدلنے والا نہیں ہوں. تم اس راستے میں مشکلات پیدا کرو، اگر مجھے خاک اور خون کے دریاؤں سے بھی گزرنا پڑا تو یاد رکھو الزام لگانے والوں، سن لو میری اس بات کو، جب تک میرے جسم میں ایک سانس بھی رہے گی میں مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام لے کر آگے بڑھتا رہوں گا اور میں یہ کام کرتا رہوں گا. یہ الزامات لگتے ہیں، یہ الزامات ختم ہونے والے نہیں ہیں. جب بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا تو اسد الدین اویسی کس کھیت کی مولی ہے. مگر الزام لگانے والوں یہ یاد رکھو کہ کم سے کم میں نے تمہاری راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، کم سے کم میں تمہارے دلوں میں جا چکا ہوں، کم سے کم میں تمہاری سوچ میں آج آ چکا ہوں. اسی لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر کبھی یہ بات
تو کبھی وہ بات کوئی بات نہیں، تم قوال کی طرح قوالی گاتے جاؤ، جب میرا دل آیا میں تم کو صدقے میں نذرانے دیتا جاؤں گا۔ میں رکنے والا نہیں ہوں، میں رکنے والا نہیں ہوں، نہ کوئی مجلس کا رکن رکنے والا ہے۔ اور ہم پہ الزام لگاتے فرقہ پرست فرقہ پرست۔ ارے کون سی فرقہ پرستی، کون سی فرقہ پرستی ہے؟ ارے فرقہ پرستی تو یہ ہے کہ بی جے پی کا ایک ایم پی ناتھو رام، ایک نہیں دو ایم پی نے کہا کہ ناتھو رام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا وہ دیش بھکت ہے، گوڈسے کو دیش بھکت۔ اور جھارکھنڈ کا بی جے پی کا ایک ایم پی علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو کورٹ نے سزا دی، بیل پہ نکلے تو گلپوشی کی۔ وہ فرقہ پرستی نہیں نظر آتی آپ کو؟ جو غریب لوگ دلی میں بنڈیوں پر میوہ بیچتے ہیں ان کو مار کر بولا جاتا ہے کہ دوبارہ اس گلی میں مت آ۔ جو دکان پر پٹاخے بیچتا ہے کہتا ہے کہ تو کیسے پٹاخے بیچے گا، وہ فرقہ پرستی نہیں ہے؟ دلی کے فسادات میں مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر جھنڈا لگانا وہ فرقہ پرستی نہیں ہے؟ صرف الیکشن لڑتا ہوں میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو ان تمام کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بہار میں مجلس نے 5 اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کی، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا۔ میں صرف ان کو اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری حیدرآبادی سٹائل میں کہہ رہا ہوں، ہم کو کھجائیں گے نہ تو کھجلی تم کو ہو جاتی ہے۔ تو آپ ذرا احتیاط سے رہیے، اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر 1 دسمبر کے دن صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے، اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ اور اس بار ووٹنگ مشین نہیں ہے، بیلٹ پیپر ہے، تو بیلٹ پیپر دیکھ کر جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا وہاں پر آپ کو مہر لگانا ہے۔ اور میری آپ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ پولنگ میں حصہ لیجئے، ووٹ ڈالیے، اپنی پسند کا اظہار کریے، اور بتا دیجئے ان تمام فرقہ پرست طاقتوں کو جو حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لڑائی حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی، اور جو بھاگیہ نگر بنانا چاہتی ہے یہ ان سے جمہوریت کے دائرے میں یہ لڑائی ہے۔ حیدرآباد کو کامیاب کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ ہم حیدرآبادی ہیں اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کو ہم کامیاب کریں گے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بی جے پی کے پاس۔ کوئی بولتا میں قلعے پہ آ کے جھنڈا لگاؤں گا، کون روک رہا بابا کے؟ کون سا جھنڈا لگائیں گے آپ؟ لگاؤ نا ترنگا، لگاؤ ترنگا تو لگا رہے یہاں پہ، لگ رہا نا ترنگا یہاں پہ؟ نہیں ہم ارے کیا کیا لگائیں گے؟ کچھ بولنے کو نہیں ہے۔ جب چھپتے ہوئے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں تو فوراً آ جاتے نیشنلزم، ٹیررزم، پاکستان، جنہ فلاں۔ ارے اب ان کو ایک بات کہہ کر چلے جاؤں گا کہ کم سے کم فرقہ پرست طاقتوں سے کہہ رہا ہوں یہ بیگن کے بھاتا مت کرو۔ السلام علیکم۔